اے ایمان والو، تمہاری آوازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سدرہ کے امین حضرت جبریل امین سدرہ کے مکین بھی آتے ہیں تو بہت ادب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ سوتے میں بس جگا دیا اور یوں کہہ دیا چلیے اللہ بلا رہا ہے، بلکہ اس مقام پر حضرت جبریل امین بھی آ کر پوری دنیا اور کائنات کو ادب سکھاتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ نہیں، حضور کو جگایا نہ جائے بلکہ حضور کے قدم ناز کو چوم لیا جائے، حضور کے قدم کو چوما جائے۔ جب حضور از خود بیدار ہو جائیں تو پھر اللہ کا پیغام حضور کو پہنچا دیا جائے۔ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر یہ کہا جاتا کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ آپ ہی کو یاد کر رہا ہے معراج کی شب میں، لیکن یوں نہ ہوا، بلکہ حضرت جبریل امین نے نبی پاک کو جگایا نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے از خود بیدار ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سے بیدار ہوئے تب آپ نے رب کائنات کا پیغام جو صورت معراج میں وارد ہونے والا ہے وہ پیغام پہنچایا، اور پھر نبیوں کے امام، تمام عالم کے دولہا مصطفیٰ جان رحمت محبت کی بارات لے کر رب کائنات کے حضور میں اپنے امتیوں کی صدائیں اور گنہگار امت کا نذرانہ لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے سلسلے میں محروم نہ کرنے کا وعدہ فرمایا۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کی شان یوں بھی بیان فرمائی کہ اے لوگو، جب تم آپس میں بات کرتے ہو تو کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی تمہاری آواز بلند ہوتی ہے، تمہارے سامنے والے کی پست ہوتی ہے، کبھی سامنے والے کی پست ہوتی ہے اور تمہاری بلند ہو جاتی ہے۔ فرمایا گیا یہ تو تمہارے آپسی معاملات اور آپسی گفتگو کا معاملہ ہے، لیکن خیال رہے، احتیاط رہے، حد درجہ احتیاط رہے کہ جب تم نبی کی بارگاہ میں آؤ تو تمہاری آواز بڑی پست ہونی چاہیے، بہت پست ہونی چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آواز بلند کرو اور تمہاری آواز حضور کی آواز سے زیادہ بلند ہو جائے، اور حضور کی آواز سے اگر زیادہ بلند ہو گئی تو پھر فرمایا گیا کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اگر ایسا ہوا تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی، بہت ممکن ہے تمہارے سارے اعمال، جو بھی روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، زیارات، جو بھی تم نے عمل کیا ہے وہ سب کا سب اکارت ہو جائے، سب کا سب لا عمل ہو جائے، سب کا سب بیکار ہو جائے۔ تم یہ سمجھ رہے ہوگے کہ ہم نے بہت نیک اعمال کیے ہیں، لیکن قرآن یہ گواہی دیتے ہوئے کہتا ہے اگر تم نے ایسا کیا، تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند ہوئی، فرمایا تم بھلے سوچتے رہو تمہارا بہت عمل ہے، بہت ساری نیکیاں ہیں، لیکن تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور تم کو خبر تک نہیں۔ ایک صحابی ہیں، ثقل سماعت ان کے ساتھ ہے، کان سے کم سننے کا لاحقہ ان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ظاہر ہے جو کان سے کم سنتا ہے وہ آواز بلند کر کے بات بھی کرتا ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ جب اس کو سنائی نہیں دیتا ہے تو اس کو یہی لگتا ہے کہ میری بات سامنے والے کو سنائی نہیں دے رہی، اور جب اس کو خود نہیں سنائی دے رہا ہے تو جب بات کرتا ہے تو بہت تیزی کے ساتھ بہت بلند آواز سے بات کرتا ہے، جس کا آپ بارہا مشاہدہ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہوں گے۔ اگزامپل کے طور پر اگر کسی نے اپنے کان کے اندر ایئر فون لیڈ لگا کر رکھی ہو اور خوب تیز سے کچھ بھی سن رہا ہو، نعتیں سن رہا ہو، تقریریں سن رہا ہو یا کچھ بھی سن رہا ہو، آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اور اس سے باتیں کریں گے، یار بھائی ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، وہ آپ کی باتیں نہیں سن سکتا،
نارمل وے میں آپ کی باتیں نہیں سن سکتا۔ جب آپ دیکھیں گے کہ وہ بات آپ کی نہیں سن رہا ہے، آپ اس کو ذرا سا حرکت دیں گے، بھائی میں آپ ہی کو کہہ رہا ہوں، تو پھر وہ ایک فطری تقاضا ہے، کیونکہ اس کی آواز کان کے اندر جو مائکرو کی آواز ہے، جو مائک کی آواز ہے، یا جو ایئر فون کی آواز ہے، تیز جا رہی ہے۔ اس وجہ سے جب وہ آپ سے ہم کلام ہوگا تو آپ کو لگے گا کیا باولا ہو گیا ہے کیا؟ آپ اس سے کہیں گے بھائی، تو کہے گا ہاں کیا، اس طرح سے وہ بولتا ہے۔ یہ فطری معاملہ ہے۔ پتہ یہ چلا جس کو کم سنائی دیتا ہو تو پھر وہ بلند آواز کر کے بھی بات کرتا ہے، اور یہ ایک فطری چیز ہے۔ ایک صحابی ہیں، صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور ان کو ظاہر ہے کم سننا ان کی ایک بیماری ہے، یا بہت بلند آواز دے کر سننا یہ ان کی ایک بیماری ہے۔ اللہ اکبر! آپ سوچو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز بلند کر کے بات کرنا یہ اعمال کو عکارت کر دینے کے مترادف ہے، اور وہ صحابی جب بھی بات کرتے تھے تو ظاہر ہے ان کے ساتھ بیماری لگی ہوئی تھی، آواز بلند کر کے بات کیا کرتے تھے، اور آواز جب بلند کر کے بات کیا کرتے تھے دوسرے صحابہ کرام سوچتے تھے کہ اتنی آواز بلند کر کے بات کرتے ہیں۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کی شان اور عظمت کو بڑھانے اور بیان کرنے کے لیے قرآن کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو جب تم حضور سے کلام کرو تو تمہاری آواز پست ہونی چاہیے، تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم نے جان بوجھ کر اپنی آواز کو بلند کیا کیا ہوگا؟ فرمایا گیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال تک کو عکارت کر دیا جائے گا اور تمہیں خبر تک نہیں ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر آواز کو بلند کرنا بھی بے ادبی تصور کیا جاتا ہے، اور کہنے والا نہ جانے کیا کیا کہہ دیتا ہے۔ شرم نہیں آتی؟ نبی کی بارگاہ کا ادب معلوم نہیں ہے؟ کچھ بھی بول دیتا ہے، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی کہہ دیتا ہے، نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں، کچھ بھی کہہ دے گا، جس کا نام محمد یا علی ہے اس کو کسی چیز کا اختیار نہیں۔ ارے جاہل غافل، ذرا ان آیتوں کو تو دیکھتا، اور قرآن کو ایک عینک لگا کر مت دیکھو، بلکہ محبت کے عینک لگا کر دل کی نگاہوں سے پڑھو، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ مصطفیٰ کریم کتنے عظیم اور کتنے بلند اور بالا شخصیت کے حامل ہیں۔ تب تمہیں پتا چلے گا کہ امام اہل سنت نے ایسے ہی نہیں فرما دیا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، اجی دینے والا ہے سچا۔ اور غمزدوں کو رضا مزدہ دیجی کے ہے، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے، بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ آگے ایک آیت کریمہ جو ہمارے ایمان کو اور بھی تازہ کرتی ہے، جس پر میں نے مختصراً کلام کیا تھا، پھر ایک بات مختصراً آپ کے سامنے اور پیش کر دوں۔ ایک قافلہ دور دراز کا حضور پر ایمان لایا ہوا ہے، حضور سے ملنے کی غرض سے حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ نبی اپنی قوم کے لیے قائد، رہبر، استاذ، معلم کی حیثیت سے ہوتا ہے، اور نبی اپنی قوم کو ہمہ وقت ہدایت کا کام انجام دیتا رہتا ہے، اور نبی کی اللہ کی طرف سے یہ ڈیوٹی ہے، یہ فریضہ ہے جس کو وہ حق کما حقہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے، یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ نبی کی شان کی ذرہ برابر بے ادبی رب کائنات کو پسند نہیں ہے۔ قافلے کے لوگ دور دراز سے آئے اور سوچا حضور سے ملاقات کرتے ہوئے گزر جائیں، آگے بڑھ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، دوپہر کا وقت ہے۔ وہ قافلے کے لوگ آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور کے خادموں سے کہ ہم حضور سے ملنا چاہتے ہیں۔ بتایا گیا حضور اس وقت آرام فرما ہے، حضور آرام فرما رہے ہیں، لیکن
ان حضرات کو جلدی تھی، کہا حضور سے ہم مل کر جانا چاہتے ہیں۔ الغرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار کر دیا گیا، نیند سے بیدار کیا گیا۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا اچھی نہ لگی اور ارشاد فرمایا، اے لوگو میرے نبی آرام فرماتے اور تم نے ان کے آرام میں خلل اندازی کر دی، یہ بات پسند نہیں ہے۔ اور قرآن نازل ہوتا ہے، ارشاد فرمایا گیا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اے نبی آپ کو جو لوگ بھی پردے کے پیچھے سے آواز دے کر جگا دیتے ہیں، دراصل ان کو عقل ہی نہیں ہے، ان کو عقل ہی نہیں ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اے کاش یہ صبر سے کام لیتے، صبر کا مظاہرہ کرتے، اور جب آپ از خود بیدار ہوتے تب جا کر یہ ملاقات کرتے تو یہ عمل ان کے حق میں زیادہ بہتر تھا۔ انہوں نے آپ کو جگا کر آپ کی شایان شان کام نہیں کیا ہے، بلکہ ایک طرح کی بے ادبی کی ہے جس پر ان کا مواخذہ ہوگا، اور چونکہ ان کا قصد نبی کی بے ادبی نہیں تھی، پھر بھی فرمایا گیا تب بھی انہیں توبہ کرنا چاہیے۔ سوچیں جس نبی کا کام ہی ہو امت کی ہدایت کا کام انجام دینا، اگر کوئی حضور کو اس طرح سے جگا بھی دے تو اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں ہے۔ سوچو جب حضور کے حق میں اس طرح سے جگا دینا پسند نہیں ہے تو پھر جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی بے ادبی غیر شعوری طور پر نہیں بلکہ شعوری طور پر کرتے ہیں، ان کو اپنے دین اور اپنے مذہب کی خیر منانی چاہیے۔ کیا دیکھتے نہیں حضرت ابوبکر صدیق کا عشق اور ان کی محبت؟ یہاں تو سانپ کاٹ رہا ہے لیکن آپ تس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، آنسو حضور کے رخسار مبارک پہ گرتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے ابوبکر ما یبکیک، کون سی چیز ہے جس نے تمہیں رلا دیا ہے؟ کہا حضور لدغتا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، لدغت یا رسول اللہ۔ کہا حضور اگر آپ از خود بیدار نہ ہوتے تو ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی یہ جسارت نہیں تھی کہ ابو بکر آپ کو جگا دیتے۔ حضور میرے پیر میں کسی چیز نے ڈس لیا ہے، کسی چیز نے یا کسی جانور نے، کسی موذی جانور نے ڈنک مار دیا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن میں آپ کی محبت کو دیکھ رہا تھا، کہیں آپ کے نیند میں خلل نہ آ جائے، میں یہ دیکھ رہا تھا، اس وجہ سے میں نے آپ کو بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ سوچو حضرت ابوبکر صدیق کا ادب اور ان کی تعظیم تو دیکھو، کس قدر ادب اور تعظیم کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہی تک نہیں، حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات آپ دیکھیں تو صحیح، کیسی عظیم اور کیسی برتر و بالا ذات ہے۔ اللہ اکبر، عالم یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے زانوں پر بھی اپنے سر اقدس کو رکھ کر آرام فرما ہے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، عصر کا وقت گزرتے سورج غروب ہونے کے قریب آ گیا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں تو سورج اس وقت غروب ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر، سورج غروب ہو گیا۔ آپ سوچیں ہم اور آپ نمازیں کتنی قضا کر دیتے ہیں، بلکہ قضا تو چھوڑ دیے، ہم نمازیں چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ قضا تو اس وقت ہوتی ہے کہ ہم اس کو بعد میں پھر سے پڑھ بھی لیں، لیکن ہمارا تو ایسا کوئی عام طور پر تصور نہیں ہے کہ ہم بعد میں نمازوں کا اعادہ کر لیں۔ لیکن یہاں حضرت علی کے عمل کو دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دن کی نماز عصر قضا ہونے کو قریب ہے، اور ہوتے ہوتے وقت نکل گیا۔ جب نکل گیا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگے۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا اے علی کیا ہو گیا؟ حضرت علی کہتے ہیں حضور نماز عصر قضا ہو گئی، نماز کا وقت گزر گیا۔ کہا جگایا کیوں نہیں؟ کہا حضور ایک طرف عبادت تھی اور ایک طرف محبت تھی، حضور میں نے آپ کے اوپر اپنی نماز قربان کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت تو پھر بھی ہم بعد میں ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر محبت میں کوئی فرق پڑ گیا تو پھر اس کا تقاضا کیسے پورا کیا جائے گا؟ نماز قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، نماز قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، محبت قضا ہو تو کیسے ادا ہو؟ اور پھر انعام کے طور پر آپ دیکھ لیں ادب نے حضرت علی کے مرتبے اور ان کے مقام کو کس قدر بلندی عطا فرمائی۔ میرے آقا مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں اے علی تم نے
رسول مختار کے لیے اپنی نماز کو قضا کی ہے، اب پھر رسول مختار کا اختیار بھی دیکھ، اور ہمارے اور آپ کے آقا، نبیوں کے امام، تمام عالم کے سردار، حضرت آمنہ کے لال، حضرت عبداللہ کے راج دلارے، ہم سب کی آنکھوں کے تارے، بلکہ ہم سب ہیں انہی کے سہارے۔ میرے آقا نے سورج کو اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا، اے سورج تو چلتا اور پھرتا تو اللہ کے حکم سے ہے، لیکن اللہ کے نبی، بلکہ نبیوں کے نبی، تمام نبیوں کے سردار کا یہ حکم ہے کہ اے سورج پھر سے نکل آ، اور حضرت علی کے لیے نماز عصر کا وقت پھر سے آ جائے۔ علی نے میری محبت میں نماز کی قضا کی ہے، تو پھر ان کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، ان کی نماز ادا ہونی چاہیے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ ارے یار، کل قیامت میں دنیا کی بھیڑ ہوگی اور سب ایک دوسرے کے پاس جاتے جاتے اور نہ سنتے ہوئے ایک دوسرے کے پاس جا رہے ہوں گے، کبھی آدم، کبھی ابراہیم، کبھی موسیٰ، کبھی عیسیٰ، کبھی داؤد، کبھی اور نبی، تمام نبیوں کے پاس جاتے رہے ہوں گے، اور سب نبی کہیں گے نہیں نہیں میں اس کے لیے نہیں ہوں، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے رسول کے لب پہ انا لہا ہوگا، میرے رسول کے لب پہ انا لہا ہوگا۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ کہاں تک بھاگو گے اور کہاں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا دامن چھڑاتے رہو گے؟ اے لوگو، تم اگر دامن چھڑاؤ گے اور رسول پاک نے بھی اگر جھڑک دیا تو بخدا کہتا ہوں پھر کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام اہل سنت نے پھر فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی نفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ اس وجہ سے جان عالم، شان عالم، ایمان عالم، رحمت عالم، اور ہم سب کے شفیع محشر اور آمنہ کے لال کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ قسم خدا کی، ان کی عزت اور ان کی ناموس پر مر مٹنا ہی ایمان کی معراج ہے، اور جو بھی حضور کی عزت پر پہرے دیتا ہے، دنیا دیکھتی ہے کہ رب کائنات اس کو کس قدر بلندیاں عطا فرماتا۔ سلمان اظہری کون جانتا تھا 5 سال پہلے؟ کون جانتا تھا؟ کوئی جانتا تھا؟ نہیں جانتا تھا، لیکن صرف اور صرف رسول پاک کی عزت پر پہرا دینے کا عالم یہ ہے کہ آج مفتی سلمان اظہری کو رب کائنات نے حضور کی عزت کے صدقے میں ایسی عزت عطا فرمائی ہے، میں تو کہتا ہوں صدیوں میں لوگ محنت کرتے ہیں تب بھی جا کر اس قدر عزت نہیں پاتے۔ کہتے ہیں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے مجھے خرید کے انمول کر دیا، تو نے مجھے خرید کے انمول کر دیا۔ رب کائنات اپنے حبیب کا صدقہ ہم سبوں کو عطا فرمائے، اور ہم سبوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب نصیب فرمائے۔ حضور پاک کی ہمیں زندگی میں بھی ضرورت ہے، زندگی کے بعد قبر میں بھی ضرورت ہے، حشر میں بھی ضرورت ہے، قیامت میں بھی ضرورت ہے، جنت میں بھی ضرورت ہے۔ اور جو ضرورت اس قدر ضرورت والا ہو اسے چھوڑا نہیں جاتا ہے، اس کے دامن کو پکڑا جاتا ہے، اس کے قدموں کو پکڑا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا آنے والے۔
اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو حضور کا قرب نصیب فرمائے اور حضور کی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔